بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں شیعہ سنی ایک سینسیٹیو ایشو ہے، ایک حساس موضوع ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر ایسی جماعتیں بنائی گئی کہ جن کا ہدف اور منشور یہ تھا کہ پاکستان میں دونوں مسالک کو لڑوا کر اپنی سیاسی دکان کو چمکائے۔ فرقواریت کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، مذہب کے نام لے کر انہوں نے یہاں پر اپنی ایک دکان چمکائی، اور اس طرح سے ایسے مذہبی لوگوں کو کھڑا کیا گیا کہ جن کا عنوان یہ ہوتا تھا کہ وہ دوسروں کی تکفیر کرے، دوسروں کو یہ تک دعویٰ کیا گیا کہ ہم ایسی فضا اس پاکستان میں نفرت کی قائم کریں گے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہاتھ نہیں ملا سکے گا۔ یہ فضا جب آپ سوچیں قائم کی گئی ہو اور لوگوں کی تربیت کی گئی ہو اور اسی پر کمپین چلائے گئے ہوں، تو وہ کس طرح سے یہ بات برداشت کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ شیعہ سنی کے اتحاد کے اوپر بڑی مذہبی جماعتیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، یا سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر لیں۔ ابھی جو 2024 کا الیکشن ہوا ہے، اس میں ہم نے یہ بات دیکھی کہ مذہبی جو طبقات ہیں، خاص طور پر تکفیری طبقات، یعنی تکفیری ان لوگوں کو میں کہتا ہوں میرے بھائیوں کہ جو دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں، جو مسلک، مذہب اور فرقوں کی بنیاد کے اوپر دوسروں کو یہ کہیں کہ ان کے عقیدہ کفر ہے، یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں، یہ تکفیری کہلاتے ہیں، اور یہ دنیا بھر کے اندر مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، عرب میں بھی ہیں اور یہاں عجم کے اندر بھی ہیں، برصغیر پاک و ہند کے اندر، یہاں تو تھوک کے حساب سے پائے جاتے ہیں۔ ان کے انتخابی نشانات بھی ہیں، الیکشن بھی کرتے ہیں، سیاست میں بھی حصہ لیتے ہیں، اور سیاست بھی یہ وہ فرعونی سیاست کرتے ہیں، دوسروں کو قتل کر کے فتوے لگا کر اگر سیاسی مخالف سے یہ لوگ ہار جاتے ہیں، ان کی شکست ہو جاتی ہے، تو پھر یہ مذہب کے نام پر کیا کرتے ہیں؟ کریکٹر ایسیسینیشن کرتے ہیں۔ وہ شخص عوام میں باہر نکل نہ سکے، یہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے اور دین سے جذبہ رکھنے والے لوگوں کی ہے، تو اگر وہ شخص باہر نکلے گا تو کوئی نہ کوئی شخص اس کے اوپر موب لنچنگ کر دے اور جتھے جمع ہو کر اس کو قتل کر دے۔ یہ ان کا پورا پلان ہوتا ہے اور یہ ان کی پوری تاریخ رہی ہے۔ تو اب 2024 کے الیکشن کے اندر تو ان کا بالکل صفایا ہو گیا ہے، ملک سے لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس بات کے کہ یہ ایسے عمل کریں گے کہ جس سے نفرت کی فضا مزید قائم ہوگی۔ مثلا جو یہ پہلے کرتے رہے، کبھی ہم نے دیکھا انہوں نے سنی مسجدوں کے قریب علاقوں میں جا کر وہاں صحابہ کے خلاف وال چاکنگ کی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ فلاں شیعہ لوگوں نے کیا ہے، یہاں تک کہ کتوں کے اوپر نام لکھائے گئے، اور جب اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ ان لوگوں نے کیا تھا جو تکفیری لوگ ہیں۔ تو اب یہ جو 2024 کا الیکشن ہوا ہے، اس میں آپ لوگ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو پورے ملک کے اندر بڑی سطح پر کامیابی ہوئی ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ KPK کے اندر جماعت اسلامی کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے تحریک انصاف نے اتحاد قائم کیا ہے، اور اسی طرح سے مرکز کے اندر MWM جو کہ شیعہ جماعت ہے، جس کے رہنما وہ شیعہ علماء ہیں، مجلس وحدت المسلمین، اگرچہ ان کا جو منشور ہے وہ مسلمین کا ہے، یعنی اس کے اندر تمام مسالک کی یہ نمائندگی کرتے ہیں، اور میرے علم میں نہیں ہے کہ اس میں دیگر اہل سنت علماء بھی اس کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا جو عنوان ہے وہ مسلم بنیاد کے اوپر یہ لوگ اپنی سیاست کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ انہوں نے اتحاد بنانے کی اعلان کیا ہے۔ اب یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے، میں اس کی مکمل طور پر اس کی تائید کرتا ہوں۔ اس کی وجوہات کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن یہاں میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جماعت اسلامی بھی ایک طور پر مذہبی جماعت ہے۔ جماعت اسلامی، اس کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ اس نے ہمیشہ مذہب کے نام پر سیاست کی ہے، اور ایک مخصوص مسلک ایک پاکستان میں اسکول آف تھاٹ بن گیا ہے، یعنی جماعت اسلامی ایک اسکول آف تھاٹ ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سلفی۔ تو جماعت اسلامی کوئی ایسا نہیں کوئی لبرل اور سیکولر ہو، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور یہ جو تکفیری قوتیں ہیں وہ طاقتیں کہ جو پاکستان میں ہمیشہ شیعہ سنی نفرت کی بنیاد پر انہوں نے سیاست کی ہے، اور یہاں پر ایک ایسی فضا قائم کی ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر میں مسلک کے نام پر پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے، اور یہاں پر ہزاروں علماء کی جانیں اس کے اندر گئی ہیں، لوگ اس کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ اب یہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ یہ چل رہا ہے اور لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ PTI کے اندر اکثریت سنیوں کی ہے، تو لہٰذا اب ان کے لوگوں کو یہ بات قائل کرنا چاہیے کہ یہ لوگ MWM کے ساتھ اتحاد نہ کریں۔ جماعت اسلامی پہ یہ بات نہیں کر رہے، MWM کے ساتھ یہ لوگ بات نہ کریں، اور کہہ رہے ہیں کہ PTI پر شیعوں کا قبضہ ہو گیا۔ PTI کے لوگ اتنے سادہ ہیں کہ ان کے اوپر آ کر جو ہے وہ شیعہ لوگ قبضہ کر جائیں گے، تو منع کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہونا چاہیے اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ دیکھیں یہی وہ حساسیت ہے،
اور یہی وہ منافقت ہے جس کو میں ہمیشہ لوگوں کے سامنے آشکارا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میرا موضوع اور سبجیکٹ یہی ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ خوف بٹھا کے رکھا کہ یہ یوں کر دیں گے، انہوں نے قبضہ کر دینا ہے، اور یہ ہمیشہ ہمارے دشمن ہیں. کبھی ہم نے ان کو اپنے بھائیوں کی نگاہ سے نہیں دیکھا، کبھی ہم نے ان کو اپنوں کی نگاہ سے نہیں دیکھا، کبھی ہم نے یہ کوشش ہی نہیں کی سنجیدہ طور پر ہمارے علماء نے کہ ہم لوگوں کو بتائیں بھائی اگر ہمارا اتحاد چوروں کے ساتھ ہو سکتا ہے، ڈاکوؤں کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہم ان کو جا کے ووٹ ڈال سکتے ہیں. ابھی میں اس الیکشن کے اندر ایک مولوی صاحب اتنی بڑی بڑی داڑھی تھی، اپنے بچوں کے ساتھ پوری فیملی کے ساتھ وہ آیا ہوا تھا. میں نے ان سے پوچھا کس کو ووٹ دیا، تو انہوں نے کہا فلاں فلاں جماعت کو دیا. میں نے کہا آپ نے تو پوری زندگی اسلام کی بات کی ہے اور ابھی آپ الیکشن میں ووٹ جا رہے ہیں ان کو دینے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ نے آپ کے قائدین نے پوری زندگی یہ بات کی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں. اسلام اس طرح آئے گا کے لیے جاتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں کہ وہ لوگ ڈاکو ہیں، وہ چور ہیں، وہ یہ ہیں، وہ امریکی ایجنٹ ہے، استعمار ہے، یہ ساری باتیں آپ، اور جب ووٹ دینے کی باری آتی تو آپ جا کے وہیں پہ ٹھپا لگا دیتے. تو جی حضرت ہماری جماعت کے اتحاد ہے. تو حضرت مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ ظالم اور مظلوم کی سیاست نہیں کرتے، آپ لوگ مذہب کی بنیاد کے اوپر دوسروں کو جج کرتے ہیں، سیاست کے نام پر فرقوں، اور وہ بھی گروہیت. چاہے اپنا بندہ کتنا ہی بڑا ظالم اور کرپٹ کیوں نہ ہو، چاہے اپنا شخص جو ہے وہ آپ کی پارٹی کا بس وہ سنی ہونا چاہیے، ڈاکو ہو کچھ بھی ہو، بس وہ ہمارا بندہ ہو. ہاں اگر وہ اچھا ہے، وہ نیک ہے، وہ عدل ہے، اس کے اندر عدل پایا جا رہا ہے اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، لیکن مسلک کے اعتبار سے آپ سے مختلف ہے تو یہ اچھا بندہ نہیں ہے. تو یہ جو سیاست ہم نے اپنے لوگوں کو سکھائی ہوئی ہے، اس سے باہر نکلنا ہوگا تبھی ہمارا پاکستان ترقی کرے. تو یہ جو اتحاد ہو رہا ہے، یعنی خیمے والوں کے ساتھ، MWM کے ساتھ، انہوں نے کوئی قبضہ نہیں کر لینا ہے. انہوں نے تو کہا ہے کہ ہماری پارٹی آپ کے سامنے ہے، بالکل ہم نے آپ کو اپنی پارٹی پیش کر دی، اور بلا مشروط کوئی شرطیں بھی نہیں ہے کہ جناب ہمیں فلاں سیٹ دی جائے، فلاں وزارت دی. حالانکہ ان کا حق بنتا ہے، ان کا بہت بڑا حق ہے. KPK کے اندر ان کا حق ہے، پنجاب کے اندر ان کا حق ہے، مرکز کے اندر ان کا حق بنتا ہے اگر حکومت قائم ہوتی ہے، اور اگر حکومت نہیں تو KPK کے اندر بھی ان کا حق بنتا ہے، وہ KPK میں بھی PTI کے ساتھ رہیں. اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ PTI کو چاہیے کہ کم از کم وزارت مذہبی امور یہ MWM کو دینی چاہیے، تاکہ یہ ایک ایسی فضا قائم ہو سنی شیعہ کی وحدت کی، اور پاکستان کے اندر یہ بڑی مثال بننے جا رہی ہے. اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے سنی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ہمیں بالکل بھی ہر کسی بھی طرح سے شیعوں سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو وہ علاقے جہاں پر لوگ شیعوں کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی فسادات نہیں ہوتے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ غم خوشی کے اندر شریک ہوتے ہیں. اور پاکستان دنیا کا وہ خوبصورت ملک ہے میرے بھائی، حقیقت میں آپ کو بتاؤں، جہاں پہ ہم اس کی برائیاں کرتے رہتے ہیں نا اپنے پیارے وطن پاکستان کی، کہ جناب یہاں پر لوگ فرقہ واریت کے نام پہ قتل کیے جاتے ہیں مذہب کی بنیاد کے اوپر، یقین جانیے گا یہاں پر ایسے علاقے موجود ہیں کہ جہاں آپ ہارمنی کی بہترین مثالیں ہیں. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ غم خوشی میں شریک ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا شیعہ سنی کے، شادی بیاہ ایک دوسرے کے ہاں مل جل کے کرتے ہیں. اگر شیعہ کا جلوس ہوتا ہے تو سنی وہاں پر آ جاتے ہیں. حیدرآباد کی مثال میں خود حیدرآباد میں دیکھ کے آیا ہوں، جو سنی گھر ہے وہاں پر بھی علم عباس لگا ہوا ہے، وہ لوگ بھی علم لگاتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے ساتھ ماتم میں بھی شریک ہوتے ہیں. ان کو تو کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا. اور ہم نے ان سیاسی لوگوں کے بہکاوے میں آ کر دوسروں کے خلاف پروپیگنڈے میں شریک ہو جاتے ہیں. تو یہ خود ہی خوف کا شکار ہے، کیونکہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، ان مذہبی طبقات کی سیاست ختم ہوگی، خاص طور پر ملا طبقے کی. وہ ملا طبقہ کہ جس نے ہمیشہ نفرت کی سیاست کی ہے، جس نے ہمیشہ مذہب کا استعمال کیا ہے، جس نے ہمیشہ دین کے پرچار کے اندر مذہب جیسی مقدس چیز کا استعمال کر کے بھائی کو بھائی سے لڑا ہے، فرقہ واریت قائم کی ہے اس پاکستان کے اندر، لوگوں کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے، اور مسجد کو اپنے سیاسی اغراض کے لیے استعمال کیا. ان کا خاتمہ اور صفایا ہو گیا. الحمدللہ عز و جل. خوشی منانی چاہیے پاکستانی قوم کو، اس خوشی منانی چاہیے. مذہبی دیکھیں، مذہب کا کوئی مخالف نہیں ہو سکتا، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہمیں آپ نہ سکھائیں کہ ہم نے جناب اگر مولوی کوئی اتنی بڑی مقدس چیز ہے، اگر یہ نہیں ہوگی تو لوگ سارے کے سارے کافر ہو جائیں گے. یہ مولوی بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر میں نہیں ہوں گا نا، اپنی امپورٹنٹ یہ ظاہر کرتا ہے مولوی صاحب کہ اگر میں نہیں ہوں گا اس پاکستان کے اندر تو سارے کے سارے لوگ اسلام سے نکل چکے ہوں گے، خارج ہو چکے ہوں گے. ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور اہل البیت علیہ السلام ہے. یہ مولوی، یہ مذہبی منافق،
یہ لوگوں کو اہل بیت کی تعلیمات بتاتے نہیں ہیں. یہ تو کہتے ہیں کہ امام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت اگر امام ہے وہ ان کو مانتے ہی نہیں ہے, اور اہل بیت کو تو امام نہیں مان رہے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نہ ہو تو پاکستانی قوم ملحد ہو جائے, پاکستانی قوم گمراہ ہو جائے. اللہ اکبر, استغفر اللہ. مولوی صاحب, اہل بیت کو آپ امام نہ مانیں اور ہم آپ کو امام مان لیں, یہ کوئی فرض ہے آپ ہمارے اوپر؟ آپ اللہ کی حجت ہے ہمارے اوپر. مولوی صاحب اگر نہ ہو تو پاکستانی قوم کا پتہ نہیں کیا حشر ہو جائے, پاکستانی قوم کس جگہ پہ چلے جائے, کن گمراہیوں کے اندر مبتلا ہو جائے. ایسا کچھ نہیں, ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے. لہٰذا مولوی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں, مولوی صاحب سن لیں, آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں الحمدللہ, ان کو شعور آ رہا ہے. اگر آپ مذہب کی صحیح بات بتائیں گے, اگر آپ یہ سیاست کریں گے کہ ظالم اور مظلوم, ایک طرف ظالم ہے ایک طرف مظلوم ہے, بس اسلام میں یہی سیاست ہے, تو آپ کو کوئی خطرہ نہ ہوتا کسی فرقے سے. لیکن آپ نے یہ سیاست نہیں کی. آپ نے کون سی سیاست کی ہے؟ یہ فلاں فرقے کا, فلاں مسلک کا, فلاں مذہب کا. تو الحمدللہ پاکستانی قوم جاگ گئی ہے, بیدار ہو چکی ہے, اور اس طرح کے اب ٹرینڈ کچھ نہیں, کوئی معنی نہیں رکھتے, کچھ نہیں چلنے والے. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بہت اچھی مثال قائم ہونے جا رہی ہے, بہت اچھی, کہ شیعہ سنی ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں, اور ایک دوسرے کے, ہمارے معاشرے کے اندر اسی طرح کے اتحاد کی ضرورت ہے کہ جہاں ایسے علماء ہوں جو شیعہ سنی دونوں کو قریب کریں. اور مبارکباد پیش کرتا ہوں میں پاکستان تحریک انصاف کو کہ اس نے بہت اچھا قدم اٹھایا جماعت اسلامی کے ساتھ بھی, اور اسی طرح سے MWM کے ساتھ بھی. بہت بہت شکریہ. اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم, فی امان اللہ.